أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام طریقے اس رب کائنات کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بے آواز دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ خدا کے نام سے محفل کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے محفل کا آغاز کرتا ہوں، وہی مالک، وہی خالق، وہی رازق، میں جس کے کرم پہ ناز کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ اس خوبصورت اور باوقار تقریب کے اسٹیج سیکرٹری کے طور پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے معزز مہمان خصوصی جناب ناصر اقبال بسار صاحب MNA، جناب اظہر قیوم نارا صاحب MNA، آپ کو حج کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک آپ کے تمام اعمال اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول کرے۔ اس کے بعد اس پروقار تقریب میں شامل ہونے کا جو مین مقصد اور جس کے لیے یہ ساری تقریب آرگنائز کی گئی ہے، اس کا مقصد بھائی حسنین گوگر صاحب، انہوں نے اپنے سعودیہ میں نیا کمپنی بنائی ہے اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بیٹے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، جس کے لیے ان کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک ان کے کاروبار اور ان کے بیٹے کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ کسی بھی تقریب کا آغاز ہمیشہ تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، جس سے محفل میں ہمیشہ بابرکت اور روشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عثمان رفیق صاحب۔ بہت شکریہ حافظ عثمان رفیق صاحب، محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان جناب اظہر قیوم نارا صاحب MNA۔ لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو میرے بھائی نے نئی کمپنی شروع کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اور میری طرف سے آپ سب دوستوں کو عید کی بہت مبارک، اور میں دعا کو بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہمارے ملک کا چہرہ ہیں، سفارتکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے کاروبار میں رزق میں اضافہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ آپ بھی سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اسے دن دگنی رات دگنی ترقی دے، حالات بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیونکہ یہ سیاسی تقریب تو ہے نہیں، ہم تو کھانا کھانے آئے تھے تو بھائی نے اچانک ہی اٹیک کر دیا، ہم نہیں دوڑنے کے آ رہے ہیں، لیکن آپ سب بھی دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ جناب اظہر قیوم نارا صاحب MNA۔ اب میں اپنے دوسرے معزز مہمان کو دعوت دیتا ہوں جن سے آپ بہت خوب واقف ہیں، علم، تجربے، بصیرت اور خدمت کا ایک خوبصورت نام، ہمارے حلقہ سے ہیں، ہم سب لوگ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آج کی تقریب کے دوسرے معزز مہمان خصوصی جناب ناصر اقبال بسار صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما
انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے آج ہمیں پیار دیا ہے، محبت دی ہے، اور جس طرح آپ نے استقبال کیا ہے حسین اور ان کے دیگر ساتھیوں نے جس طرح یہ محفل سجائی ہے، دل یہ تھا گیا ہے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام معززین کا شکر گزار ہوں کہ آپ ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو ساتھ ہی میں حسین کو اللہ کے فضل و کرم سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کا سایہ اپنی اولاد پہ ہمیشہ قائم رکھے اور بعد ایک صحت سلامتی والی زندگی ان کی اولاد کو، ان کے خاندان میں برکتوں کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو کام کاروبار ہے تمام ساتھیوں کو ان کے کام میں رزق اور برکت اپنی شامل خاص فرمائے۔ جیسے کہ میں نے نعرہ صاحب نے کہا ہے کہ آئے تھے ہم کھانا کھانے پہ آپ کی محفل، آپ کا پیار، آپ کی محبت، تو اس کے لیے ہم آپ کے مشکور بھی ہیں، اور جو آپ پیار محبت آپ ہمیں دیتے ہیں جب ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں، ہمارے علاقے کے، ہمارے پاکستانی دوست، ہمارے بھائی، وہ ہمارے اوپر ایک قرض ہوتا ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کا محبت ہے کہ دیار گاہ غیر میں بیٹھ کر آپ اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں اپنا وقت نوازتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جیسے اظہر بھائی نے کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر پاکستان کا شہر ہے، یہاں پر کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ جماعت ہے، یہ علاقہ ہے، کس کے ساتھ وابستگی ہے اور کیسی وابستگی ہے۔ یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پہ آتے ہیں، اور جب آپ ترقی کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہاں کی معیشت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں تو پاکستانیوں کا سر یقین کرے فخر سے بلند ہوتا ہے۔ جب ہم آپ لوگ اپنا حصہ پاکستانی معیشت میں ڈالتے ہیں، یہاں پر فیملی سے دور رہ کر یہاں پر کام کرنا، کاروبار کرنا، یہاں پر محنت کرنی، اس خطے میں اپنا نام پیدا کرنا، اپنے علاقے کا نام روشن کرنا، پاکستان کا نام روشن کرنا، اور پھر یہاں سے کما کر جب آپ پاکستان کو اپنی پاکستان کی محبت میں، دھرتی کی محبت میں دیتے ہیں تو پاکستان کا، پاکستانیوں کا سر الحمدللہ فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اور اوورسیز کی اس میں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ کوشش ہے کہ اتنا سرمایہ یہ یہاں سے بھیجتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ہم آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ نے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اپنا حصہ روکا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اسے پہلے سے بھی زیادہ بڑھایا ہے، اور یہ آپ کی محنت ہے، آپ کی کوشش ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے صدقے آپ کی محنتوں کا اجر دے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں پاکستان کے لیے، یہ خطہ جو ہم نے بڑی محنتوں سے، کوششوں سے، قربانیوں سے، اور ہمارے جو بزرگ ہمیں بتا کے گئے ہیں اور جو ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ خطہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا کہ ہم مسلمان بطور مسلمان اس خطے میں، اس علاقے میں اسلام کا تشخص ہم بڑھائیں اور بطور مسلمان آزادی کے ساتھ اپنا فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ان کی سنت کے مطابق ادا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بنیاد تھی پاکستان بنانے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد کے ناطے ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان درخشاں ستارے کی مانند اس دنیا پر اللہ کے فضل و کرم سے چمکتا رہے گا، اور چمک رہا ہے۔ یہ جو ابھی حالیہ انڈیا کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا، جو بھی ہمارے اوپر الزام لگا کے پہلگام واقعے کا ہمارے اوپر الزام لگا کر جس طرح ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا،
اور ہمیں کمزور سمجھا گیا، تو یقین کریں جنگ بدر کا وہ وقت یاد آیا جو ہم نے قصوں میں سنا ہے، اپنے تاریخ ہمیں آگے بتاتی ہے کہ ایک طرف ہزاروں کفار تھے اور ایک طرف 313 مسلمان تھے، لیکن جذبہ ایمانی تھا. ہمارے پاس مسائل انڈیا کے مقابلے میں کم تھے، ہم تعداد میں کم تھے، ٹیکنالوجی کم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات نے اسی طرح مدد کی کہ جیسے ابابیل سے ہاتھیوں کو تباہ کرا دیا، اللہ کی ذات نے ہماری مدد کی. اور آج دنیا میں پاکستان کا نام اس واقعے کے بعد، اس جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے مزید روشن ہو گیا. اور انشاءاللہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی، اپنے مذہب سے، اسلام سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، وہی چیز ہمیں طاقت دیتی ہے کہ ہم بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم حوصلہ رکھتے ہیں. اور اس موقع پر ہمیں اس طرح دوسرے ممالک نے سپورٹ کیا، اس موقع پر سعودی حکومت نے بھی پاکستان کی ہر طرح سے مدد کی، جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے سعودی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ ایسے نازک موقع پہ انہوں نے ہر طرح سے پاکستان کو سپورٹ کیا اور اس دوستی کو مزید پروان چڑھایا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان تمام خطوں کو، تمام علاقوں کو، تمام ممالک کو بھلا کر صرف ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو لے کے آگے چلے. اور اگر ایک طاقت ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں پھر وہ وقت آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ مسلمان آج پھر پوری دنیا پر اللہ کے فضل و کرم سے حکومت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا، میں دوبارہ آپ تمام احباب کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر کوئی نالا صاحب کی طرف سے، میری طرف سے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، عزت بخشی، اس محفل کو آپ نے 4 چاند لگائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے گھر میں خیر و برکت اور اتفاق اتحاد کی فضا ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمارے ملک پر اپنے کرم کا، اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جناب ناصر اقبال بسال صاحب MLA، آپ نے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا اور محفل کو رونق بخشی. اب آخر میں جو محفل کے روئے رواں ہوتے ہیں میزبان، ہم سب بھی میزبان ہیں، اس کے لیے سب لوگوں کا شکریہ، اسپیشل شکریہ ادا کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حسنین مدل کے بہاف پہ جناب حاجی عرفان اسلم بودر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک ایک کا نام لیں گے تو کافی تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہے، تو ٹائم زیادہ آپ کا ضائع ہوتا ہے، اس لیے فردر سارے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمیں عزت بخشی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک ہمارے بھتیجے کی زندگی لمبی کرے اور اس کو نیک اور اچھا بنائے. اور آخر میں اپنے پیارے MLA اور اپنے بھائی جو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. اور دوسرے ہمارے پیارے بھائی جناب نارا صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو آج کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سب مہمانوں کا بہت شکریہ. تقریب میں شریک ہوئے اور ہمیں آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ محفل کے اختتام پہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ لوگ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں اور انشاءاللہ کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. آپ کو شکریہ.
Bedu Sole, Bedu Sole, Bedu Sole, Bedu Sole, Bedu Sole, Bedu Sole.